بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن ایجوکیشن اکیڈمی کی جانب سے تعلیم النساء کورس سبق نمبر 2 نماز۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے۔ نمبر 1، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ نمبر 2، نماز قائم کرنا۔ نمبر 3، زکوٰۃ دینا۔ نمبر 4، حج کرنا۔ نمبر 5، رمضان کے روزے رکھنا۔ ان 5 چیزوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ کو پہلے نمبر پر ذکر کیا اور اس کے مطلب کی گواہی دینے کا ذکر فرمایا، اور اس کے بعد دوسرے نمبر پر نماز کو رکھا۔ اس لیے ہم بھی کلمہ طیبہ کے بعد دوسرے سبق میں نماز کا ذکر کر رہے ہیں۔ ہر بالغ مرد عورت پر دن رات میں 5 نمازیں فرض کی گئی ہیں، اور ان کے نام میں آپ کے سامنے ذکر کر دیتا ہوں: فجر، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء۔ جو بندے نماز کی پابندی کرتے ہیں وہ اس اقرار کو اپنے عمل میں پورا کرتے ہیں جو انہوں نے کلمہ طیبہ پڑھ کر کیا ہے کہ ہم اللہ کے حکموں پر چلیں گے، اور جو لوگ نماز کی پابندی نہیں کرتے وہ غلامی کے اقرار کو عمل سے جھٹلا دیتے ہیں۔ نماز چھوڑنے والوں کے حق میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے نماز چھوڑ دی اس نے کفر کا کام کیا۔ لہذا نماز کو ہمیشہ خوب پابندی سے ٹھیک وقت پر اچھی طرح وضو کر کے اور دل لگا کر پڑھنا چاہیے۔ نماز میں یہ بڑی خوبی ہے کہ نماز پڑھتے وقت نمازی کا سارا جسم عبادت میں ہی بندھ جاتا ہے۔ ہاتھ، پاؤں، سر، کمر، ناک، آنکھ، زبان سب اسی طرح موقع بموقع رکھنے اور استعمال کرنے پڑتے ہیں جس طرح حکم ہے۔ یوں سمجھو کہ نمازی کے بدن کا ہر حصہ اللہ کے حکم پر چلنے کی مشق کرنے میں لگ جاتا ہے۔ اگر کوئی مرد یا عورت ٹھیک نماز پڑھے تو نماز کے بغیر بھی گناہ سے بچتا رہے گا، کیونکہ قرآن مجید میں آتا ہے کہ بلا شبہ نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ قرآن مجید میں سینکڑوں جگہ نماز کا ذکر آیا ہے اور ٹھیک طرح نماز پڑھنے کو فرمایا ہے۔ حدیثوں میں نماز کی بہت فضیلت اور تاکید آئی ہے۔ میں چند حدیثیں آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں۔ نماز کی فضیلت اور تاکید: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 5 نمازیں اللہ تعالی نے فرض کی ہیں۔ جس نے ان نمازوں کا وضو اچھی طرح کیا اور نماز کو بروقت پڑھا، رکوع اور سجدہ پوری طرح ادا کیا تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ کے ذمہ اس کا عہد ہے اور اللہ اس کو بخش دے گا، اور جس نے ایسا نہ کیا تو اس کے لیے اللہ کے ذمہ کوئی عہد نہیں ہے بخشش کا کہ اللہ اس کو بخشیں یا اللہ اس کو عذاب دے۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سردی کے زمانہ میں بحر تشریف لے گئے۔ اس وقت درختوں کے پتے جھڑ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک درخت کی 2 ٹہنیاں پکڑ لی تو پتے جھڑنے لگے، اور وہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص صحابی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ بھی موجود تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آواز دی: اے ابو ذر! تو انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں حاضر ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یقین جانو مسلمان بندہ اللہ کی رضامندی کے لیے نماز پڑھتا ہے، اس کے چھوٹے گناہ اسی طرح جھڑ جاتے ہیں جس طرح یہ پتے اس درخت سے جھڑ رہے ہیں۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابیوں سے فرمایا کہ بتاؤ، اگر تم میں سے کسی کے دروازے پر نہر ہو جس میں وہ روزانہ 5 مرتبہ غسل کرتا ہو، کیا اس کے بدن کا میل کچیل کچھ ذرا سا بھی باقی رہے گا؟ صحابہ نے عرض کیا کہ نہیں، ذرا سا بھی باقی نہیں رہے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہی 5 نمازوں کا حال ہے، ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ چھوٹے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ جس نے نماز کی پابندی کی اس کے لیے قیامت کے دن نماز نور ہوگی اور اس کے ایمان کی دلیل ہوگی اور اس کے لیے نجات کا سامان ہوگا،
اور جس نے نماز کی پابندی نہ کی اس کے لیے نماز نہ نور ہوگی، نہ اس کے ایمان کی دلیل ہوگی، اور نہ اس کے لیے نجات کا سامان ہوگا۔ قیامت کے دن یہ شخص قارون اور اس کے وزیر حامان اور مشہور مشرک ابی بن کعب کے ساتھ ہوگا۔ لہذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ نماز کی پابندی کرے اور قیامت کے روز اپنا حشر کافروں کے ساتھ نہ ہونے دے۔ سب سے پہلے نماز کا حساب۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی ارشاد ہے کہ بلا شبہ قیامت کے دن بندے سے سب سے پہلے اس کی نماز کا حساب لیا جائے گا۔ اگر نماز ٹھیک نکلی تو کامیاب اور بامراد ہوگا، اور اگر نماز خراب نکلی تو وہاں کی نعمتوں سے محروم ہوگا اور ٹوٹے اور گھاٹے میں رہے گا۔ بے وقت نماز پڑھنا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو بے وقت کر کے پڑھنے والوں کے بارے میں فرمایا کہ یہ منافق کی نماز ہے۔ بیٹھے بیٹھے سورج کا انتظار کرتا رہتا ہے، اور جب سورج پیلا پڑ جاتا ہے تو کھڑے ہو کر جلدی جلدی سے مرغ کی طرح 4 ٹھونگے مار لیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان سجدوں میں جو مرغ کی طرح مرغ کے ٹھونگوں کی طرح جھٹ پٹ سے کیے ہیں، پس یہ اللہ کے ہاں کچھ بھی نہیں ہے۔ نماز کی قیمت۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کی ایک نماز جاتی رہی اس کا اتنا بڑا نقصان ہوا جیسے کسی کے گھر کے لوگ، مال، دولت سب جاتا رہا۔ جو مرد عورت بچوں کی پرورش کے خیال میں، تجارت میں، ملازمت کے دھندوں میں نماز چھوڑ دیتے ہیں، ان کو چاہیے کہ ان مبارک حدیثوں پر غور کریں۔ نماز کی چوری۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب لوگوں سے زیادہ برا چور وہ ہے جو اپنی نماز سے چوری کرتا ہے۔ یہ سن کر صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ نماز کی چوری کیسی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز کی چوری یہ ہے کہ اس کا رکوع اور سجدہ پورا ادا نہ کرے۔ دین اسلام میں نماز کا مرتبہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا کوئی دین نہیں جس کی نماز نہیں۔ نماز کا مرتبہ دین اسلام میں وہی ہے جو سر کا مرتبہ انسان کے جسم میں ہے، یعنی جس طرح کوئی شخص بغیر سر کے زندہ نہیں رہ سکتا، اسی طرح نماز کے بغیر آدمی ٹھیک طرح کا مسلمان نہیں ہو سکتا۔ بچوں کو نماز پڑھانا ماں باپ کے ذمہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی اولاد کو نماز کا حکم دو جب 7 سال کے ہوں۔ نماز پڑھنے پر ان کو مارو بھی صحیح جب وہ 10 سال کے ہو جائے، اور 10 برس کی عمر میں ان کے بستر بھی الگ کر دو، ایک دوسرے کے ساتھ ان کو نہ ملاؤ۔ آخر میں ایک ضروری تنبیہ، نماز میں جو کچھ پڑھا جاتا ہے یعنی الحمد شریف اور دوسری صورتیں اور التحیات اور دعائے قنوت وغیرہ، اس کو اچھی طرح صحیح کر کے یاد کرنا ضروری ہے۔ بہتر ہے کہ کسی کو سنا دو جسے ٹھیک یاد ہو۔ سین، صاد، طا، تا وغیرہ کا فرق محنت کر کے ٹھیک کر لیں۔ نماز کے فرض، سنتیں اور شرطیں اور یہ سب چیزیں معلوم کر لیں جن سے نماز درست ہوتی ہے، اور خوب دل لگا کر اچھے طریقے سے آپ نماز پڑھیں۔ اللہ رب اور اسی طریقے سے ہمیں فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل کا بھی اہتمام کرنا چاہیے، تحیۃ الوضو کا اہتمام کرنا چاہیے، اشراق کی نماز، اوابین کی نماز، چاشت کی نماز، اور خاص طور پر ہمیں تہجد کی نماز کا انتہائی خیال رکھنا چاہیے۔ اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔